الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 13 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 13 اسماء ظروف۔ اس سبق میں اسماء ظروف استعمال کیے جائیں گے۔ اسم ظرف کی تعریف کیا ہے؟ خلاصۃ النحو کے مطابق اسم ظرف کی تعریف یہ ہے کہ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ پھر اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں کہ وقت ظاہر کرنے والے اسم کو اسم ظرف زمان کہتے ہیں اور جگہ ظاہر کرنے والے اسم کو اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ اس کی اور ایک تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ جو اسم فعل کے واقع ہونے کے وقت یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے۔ جو اسم فعل کے واقع ہونے کے وقت یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کچھ اسماء ظروف دیے گئے ہیں۔ قبلو، قبلو کا معنی ہے پہلے۔ بعدو، بعدو کا معنی ہے بعد۔ فوقو یعنی اوپر، تحتو یعنی نیچے، امامو یعنی سامنے۔ اسے امامو پڑھنا ہے، امامو نہیں پڑھنا، حمزہ کے فتحہ کے ساتھ۔ امامو سامنے، خلفو پیچھے، قدامو آگے، قدامو پڑھنا ہے دال کے تشدید کے ساتھ، قدامو آگے، وراءو پیچھے۔ یہ اسماء ظروف ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی چند حالت ہے، یعنی کچھ حالت میں یہ معرب ہوتے ہیں اور کچھ حالت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ دراصل یہ جو اسماء ہیں جیسے قبل، بعد، تحت، فوق وغیرہ ہیں، اگر یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ مضاف ہوں تو یہ معرب ہوں گے۔ جب یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوں تو یہ معرب ہوں گے، اور اگر اضافت کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گے تو پھر دو صورت ہوگی، یا تو ان کا مضاف الیہ ذہن میں موجود ہوگا یا ذہن میں موجود نہیں ہوگا۔ ان کا مضاف الیہ ذہن میں موجود ہوگا یعنی نیت میں موجود ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ان کا مضاف الیہ نیت میں ہو تب یہ مبنی ہوں گے، اگر مضاف الیہ نیت میں نہ ہو تب یہ معرب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اضافت کے ساتھ استعمال ہو تب بھی معرب، اگر اضافت کے ساتھ استعمال نہ ہو اور مضاف الیہ ذہن میں بھی نہیں ہے تب بھی معرب۔ ہاں، اگر اضافت کے ساتھ استعمال نہ ہو اور ان کا مضاف الیہ ذہن میں موجود ہو تب یہ مبنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مبنی برض ہوں گے۔ اب نیچے دیکھیں استعمال ہو رہے ہیں۔ الساعۃ تحت الوسادۃ، الساعۃ یعنی گھڑی، تحت الوسادۃ، وسادہ کا معنی ہے تکیہ۔ الساعۃ تحت الوسادۃ، گھڑی تکیے کے نیچے ہے۔ الساعۃ تحت الوسادۃ، گھڑی تکیے کے نیچے ہے۔ والوسادۃ فوق الاریکۃ، والوسادۃ اور تکیہ فوق الاریکۃ صوفے کے اوپر ہے، تخت کے اوپر ہے۔ اریکۃ کا معنی ہے تخت، صوفہ۔ والوسادۃ فوق الاریکۃ، اور تکیہ تخت کے اوپر ہے اور تکیہ صوفے کے اوپر ہے۔ التلمیذ امام الاستاذ، التلمیذ شاگرد، امام یعنی سامنے، استاد یعنی استاد۔ التلمیذ امام الاستاذ، شاگرد استاد کے سامنے ہے۔ التلمیذ امام الاستاذ، شاگرد استاد کے سامنے ہے۔ والخادم خلف السجد، اور خادم سید کے پیچھے ہے یعنی آقا کے پیچھے ہے۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار، سید کا معنی مولا، آقا، اس طرح سید کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پہ سید کا معنی آقا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، والخادم خلف السجد، اور خادم آقا کے پیچھے ہے، خادم مالک کے پیچھے ہے۔ السید قدام الخادم، مالک آقا خادم کے آگے ہے، قدام کا معنی آگے۔ السید قدام الخادم، مالک خادم کے آگے ہے، آقا خادم کے آگے ہے۔ والخادم وراء الجدار، اور خادم دیوار کے پیچھے ہے۔ وراء کا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ وراء کا اکثر یعنی وراء جو ہے پیچھے کے معنی میں اکثر استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ آگے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک دو جگہ لفظ وراء آگے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں کشتی والا واقعہ ہے، تو وہاں پہ استعمال کیا وراء استعمال ہوا ہے، وہاں پہ آگے کے معنی میں ہے۔ اس طرح اور ایک دو مقامات ہیں جہاں پہ یہ وراء، لفظ وراء آگے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ والخادم وراء الجدار، اور خادم
دیوار کے پیچھے ہے، جدار کا معنی ہے دیوار، والخادم وراء الجداری، اور خادم دیوار کے پیچھے ہے۔ الحافلۃ واقفۃ امام المکتبی، الحافلۃ یعنی بس، واقفۃ کھڑی ہے، ٹھہری ہے، امام المکتبی مکتب کے سامنے، مدرسے کے سامنے، الحافلۃ واقفۃ امام المکتبی، بس مدرسے کے سامنے کھڑی ہے، بس مدرسے کے سامنے رکی ہے، کھڑی ہے۔ وسائقها واقف وراءها، وسائقها اور اس کا ڈرائیور، سائق کا معنی ہے ڈرائیور، وسائقها اور اس کا ڈرائیور، واقف کھڑا ہے، وراءها اس کے پیچھے، وسائقها واقف وراءها اور اس کا ڈرائیور اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ الحافلۃ واقفۃ امام المکتبی وسائقها واقف وراءها، بس مدرسے کے سامنے کھڑی ہے اور اس کا ڈرائیور اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ السید جالس علی الکرسی، آقا کرسی پر بیٹھا ہے، السید جالس علی الکرسی جی، آقا کرسی پر بیٹھا ہے، مالک کرسی پر بیٹھا ہے، وخادمہ قائم امامہ اور اس کا خادم، خادمہ اس کا خادم، قائم کھڑا ہے، امامہ اس کے سامنے، وخادمہ قائم امامہ اور اس کا خادم اس کے سامنے کھڑا ہے۔ السید جالس علی الکرسی وخادمہ قائم امامہ، آقا کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کا خادم اس کے سامنے کھڑا ہے۔ الصیدلیۃ، الصیدلیۃ قبل مکتب البرید، الصیدلیۃ یعنی صیدلیۃ کہتے ہیں جو دوا خانہ کو، یعنی فارمیسی کو، ٹھیک ہے، فارمیسی، فارمیسی کو کیا کہتے ہیں؟ الصیدلیۃ، الصیدلیۃ قبل المکتب البرید، فارمیسی ڈاک خانے سے پہلے ہے، فارمیسی ڈاک خانے سے پہلے ہے، یعنی جانوروں کا جو دوا خانہ ہوتا ہے اسے فارمیسی کہتے ہیں۔ الصیدلیۃ، الصیدلیۃ قبل مکتب البرید یعنی فارمیسی ڈاک خانے سے پہلے ہے۔ الصیدلیۃ قبل مکتب البرید، مکتب البرید سے مراد ڈاک خانہ ہے، ڈاک خانہ جس میں جیسے پوسٹ وغیرہ ہوتا ہے، پوسٹ آفس کہہ سکتے ہیں، پوسٹ آفس سے پہلے ہے۔ الصیدلیۃ قبل مکتب البرید، فارمیسی پوسٹ آفس سے پہلے ہے، فارمیسی ڈاک خانے سے پہلے ہے۔ وموقف السیارات بعدہ، موقف السیارات یعنی اسٹینڈ، یعنی جہاں پہ بس وغیرہ گاڑی وغیرہ رکتی ہے اسے اسٹینڈ کہتے ہیں۔ وموقف السیارات بعدہ، اور اسٹینڈ یعنی جہاں پہ بس وغیرہ رکتی ہے نا، گاڑی وغیرہ ٹھہرتی ہے اسے اسٹینڈ کہتے ہیں۔ موقف السیارتی اسٹینڈ، گاڑیوں کی رکنے کی جگہ، موقف کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، سیارات یعنی گاڑیاں، موٹر وغیرہ، گاڑیوں کی رکنے کی جگہ یعنی اسٹینڈ، بعدہ اس کے بعد ہے، وموقف السیارات بعدہ اور اسٹینڈ اس کے بعد ہے، وموقف السیارات بعدہ اور اسٹینڈ اس کے بعد ہے۔ وموقف السیارات القدیم داخل المدینہ، القدیم جو ہے یہ موقف کی صفت ہے، ٹھیک ہے، موقف السیاراتی القدیم یعنی گاڑیوں کے ٹھہرنے کی جگہ، گاڑیوں کے پرانے ٹھہرنے کی جگہ، جہاں پہ گاڑیوں کے پرانے ٹھہرنے کی جگہ یعنی پرانی اسٹینڈ، ٹھیک ہے۔ موقف السیارات القدیم یعنی پرانا اسٹینڈ داخل المدینہ شہر کے اندر ہے، داخل یعنی اندر۔ موقف السیارات القدیم داخل المدینہ، پرانا اسٹینڈ شہر کے اندر ہے۔ مصنع الدراجات خارج المدینہ، مصنع کا معنی ہے کارخانہ یعنی جہاں پہ بنایا جاتا ہے، بنانے کی جگہ۔ مصنع الدراجات خارج المدینہ، سائیکلوں کا کارخانہ شہر کے باہر ہے، خارج المدینہ شہر کے باہر ہے۔ مصنع الدراجات خارج المدینہ، سائیکلوں کا کارخانہ شہر کے باہر ہے۔ المکتبۃ الاسلامیہ جانب الکلیہ، مکتبۃ الاسلامیہ یعنی اسلامی لائبریری، جانب الکلیہ کالج کی جانب ہے، کالج کی طرف ہے۔ المکتبۃ الاسلامیہ جانب الکلیہ یعنی اسلامی لائبریری کلیہ کی طرف ہے، کالج کی طرف ہے، کلیہ کا معنی ہے کالج۔ اسئلۃ سوالات، این الساعۃ، ساعہ معنی گھڑی، این الساعۃ گھڑی کہاں ہے؟ جواب میں کہیں گے الساعۃ تحت الوسادۃ، گھڑی تکیے کے نیچے ہے۔ این الساعۃ گھڑی کہاں ہے؟ الساعۃ تحت الوسادۃ، گھڑی تکیے کے نیچے ہے۔
اس کے بعد ہے حلیل وسادۃ فوق الارikati، کیا تکیہ صوفے کے اوپر ہے؟ حلیل وسادۃ فوق الارikati، کیا تکیہ صوفے کے اوپر ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم الوسادۃ فوق الارikati، جی ہاں تکیہ صوفے کے اوپر ہے۔ نعم الوسادۃ فوق الارikati، جی ہاں صوفہ تکیہ صوفے کے اوپر ہے۔ حل التلمیذ امام الاستاذی، کیا شاگرد استاد کے سامنے ہے؟ حل التلمیذ امام الاستاذی، کیا شاگرد استاد کے سامنے ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم التلمیذ امام الاستاذی، جی ہاں شاگرد استاد کے سامنے ہے۔ حل الخادم خلف السیدی، کیا خادم آقا کے پیچھے ہے؟ کیا خادم مالک کے پیچھے ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم الخادم خلف السیدی، جی ہاں خادم آقا کے پیچھے ہے۔ این السید، آقا کہاں ہے؟ جواب میں کہیں گے السید قدام الخادمی، آقا خادم کے آگے ہے۔ السید قدام الخادمی، آقا خادم کے آگے ہے۔ اس کے بعد ہے این الخادم، خادم کہاں ہے؟ الخادم وراء الجداری، خادم دیوار کے پیچھے ہے۔ این الخادم، خادم کہاں ہے؟ الخادم وراء الجداری، خادم دیوار کے پیچھے ہے۔ اس کے بعد ہے این السائق، سائق کا معنی ہے ڈرائیور۔ این السائق، ڈرائیور کہاں ہے؟ جب میں کہیں گے سائق واقف، السائق واقف وراء الحافلتی، ڈرائیور بس کے پیچھے کھڑا ہے۔ السائق واقف وراء الحافلتی، ڈرائیور بس کے پیچھے کھڑا ہے۔ این الحافلۃ، بس کہاں ہے؟ الحافلۃ واقفۃ امام المکتبی، بس مکتب کے سامنے کھڑی ہے، بس مدرسے کے سامنے کھڑی ہے۔ این الحافلۃ، بس کہاں ہے؟ الحافلۃ واقفۃ امام المکتبی، بس مدرسے کے سامنے کھڑی ہے، بس مکتب کے سامنے کھڑی ہے۔ من جالس امام الاستاذ، استاذ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ من جالس امام الاستاذی، استاذ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ جواب میں کہیں گے التلمیذ جالس امام الاستاذی، شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہے۔ التلمیذ جالس امام الاستاذی، شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہے۔ من جالس امام الاستاذی، کون استاد کے سامنے بیٹھا ہے؟ جواب میں کہیں گے التلمیذ جالس امام الاستاذی، شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد ہے من قائم خلف السیدی، یعنی آقا کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ من قائم خلف السیدی، آقا کے پیچھے مالک کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ جواب میں کہیں گے الخادم قائم خلف السیدی، خادم آقا کے پیچھے کھڑا ہے۔ حل الخادم قائم خلف السیدی، کیا خادم آقا کے پیچھے کھڑا ہے؟ حل الخادم قائم خلف السیدی، کیا خادم آقا کے پیچھے کھڑا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم الخادم قائم خلف السیدی، جی ہاں خادم آقا کے پیچھے کھڑا ہے۔ نعم الخادم قائم خلف السیدی، جی ہاں خادم آقا کے پیچھے کھڑا ہے۔ عربی بناؤ، یہاں سے جو جملے دیے جا رہے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ اردو میں جملے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے۔ چاندی کی انگوٹھی سوٹ کیس کے اوپر ہے۔ چاندی کی انگوٹھی کے لیے خاتم، الخاتم من الفضتی، چاندی کی انگوٹھی الخاتم من الفضتی، سوٹ کیس کے اوپر ہے۔ سوٹ کیس کے لیے الحقیبۃ استعمال ہوتا ہے، حقیبۃ یعنی سوٹ کیس۔ چاندی کی انگوٹھی سوٹ کیس کے اوپر ہے۔ الخاتم من الفضتی فوق الحقیبتی، چاندی کی انگوٹھی سوٹ کیس کے اوپر ہے۔ الخاتم من الفضتی فوق الحقیبتی، چاندی کی انگوٹھی سوٹ کیس کے اوپر ہے۔ الخاتم من الفضتی فوق الحقیبتی۔ اس کے بعد ہے بوتل ٹیبل کے نیچے ہے۔ بوتل کے لیے القارورۃ استعمال ہوتا ہے، القارورۃ یعنی بوتل، اور الزجاجۃ بھی استعمال ہوتا ہے، الزجاجۃ یعنی بوتل۔ الزجاجۃ کا معنی بھی بوتل ہوتا ہے، القارورۃ کا معنی بوتل ہوتا ہے۔ ٹیبل کے لیے منضج کہیں گے، منضجن، ٹھیک ہے ضاد کے ساتھ، منضجن یعنی ٹیبل، ٹیبل میز۔ بوتل ٹیبل کے نیچے ہے۔ القارورۃ تحت المنضج، القارورۃ تحت المنضج یا الزجاجۃ تحت المنضج، الزجاجۃ تحت المنضج یہ بھی درست ہے، القارورۃ تحت المنضج یہ بھی درست ہے۔ حماد استاد کے سامنے خاموشی سے بیٹھا ہے۔ خاموشی کے لیے بالسکوت دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حماد استاد کے سامنے خاموشی سے بیٹھا ہے۔ حماد جالس امام الاستاذ بالسکوت،
حماد جالس امام الاستاذ بالسکوت، حماد استاد کے سامنے خاموشی سے بیٹھا ہے۔ مسافر درخت کے نیچے رکا یعنی ٹھہرا ہوا ہے، مسافر کے لیے مسافر درخت کے نیچے تحت الشجری رکا ہوا ہے۔ واقف مسافر درخت کے نیچے رکا ہوا ہے۔ المسافر واقف تحت الشجری، مسافر درخت کے نیچے رکا ہوا ہے۔ المسافر واقف تحت الشجری۔ اس کے بعد ہے نیو بس اسٹینڈ شہر کے باہر ہے، نیو بس اسٹینڈ شہر کے باہر ہے۔ اس کے لیے بس اسٹینڈ کے لیے کہیں گے موقف الحافلاتی، بس اسٹینڈ موقف الحافلاتی، نیو کے لیے الجدید یعنی جدید کو موقف کی صفت بنائیں گے۔ آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے مضاف کی صفت مضافلے کے بعد آتی ہے، تو یہاں پہ وہی قاعدہ استعمال ہوگا، موقف الحافلاتی الجدید، الجدید موقف کی صفت ہے جو کہ حافلات یعنی مضافلے کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے۔ موقف السجاراتی الجدید، نیو بس اسٹینڈ شہر کے باہر ہے۔ خارج المدینتی، خارج البلدی، مدینہ اور بلد دونوں کا معنی ہوتا ہے شہر۔ نیو بس اسٹینڈ شہر کے باہر ہے۔ موقف الحافلاتی الجدید خارج المدینتی، موقف الحافلاتی الجدید خارج المدینتی۔ خالد کا گھر مسجد کے پیچھے ہے، خالد کا گھر بیت خالدین مسجد کے پیچھے ہے۔ وراء المسجدی، خالد کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ بیت خالدین وراء المسجدی، خالد کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ بیت الخالدی وراء المسجدی۔ طالبہ اپنی استادنی کے سامنے بیٹھی ہے، طالبہ کے لیے التلمیذۃ اپنی استادنی کے سامنے امام معلمتہا، امام معلمتہا۔ طالبہ کے لیے المتعلمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور التلمیذۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طالبہ اپنی استادنی کے سامنے بیٹھی ہے۔ المعلمۃ جالسۃ امام معلمتہا، ٹھیک ہے، معلمتہا۔ طالبہ اپنی استادنی کے سامنے بیٹھی ہے۔ المتعلمۃ جالسۃ امام معلمتہا، المتعلمۃ جالسۃ امام معلمتہا، معلم سے معلمتہا، ٹھیک ہے، معلمتہا۔ یا پھر اس طرح کریں کہ طالبہ کے لیے التلمیذۃ استعمال کر لیں، التلمیذۃ جالسۃ امام معلمتہا، ٹھیک ہے، معلم سے معلمتہا، اللہ اکبر۔ طالبہ اپنی استادی کے سامنے بیٹھی ہے۔ التلمیذۃ جالسۃ امام معلمتہا، اور وہ پڑھنے میں مشغول ہے۔ وہی مشغولۃ بالقراءۃ، اور وہ پڑھنے میں مشغول ہے۔ وہی مشغولۃ بالقراءۃ۔ اس کے بعد ہے فارمیسی ڈاک خانے کے جانب ہے، فارمیسی کے لیے جو استعمال ہوا تھا الصیدلیۃ، ٹھیک ہے، الصیدلیۃ یعنی فارمیسی، الصیدلیۃ جانب مکتب البرید، ڈاک خانے کے لیے مکتب البرید استعمال ہوتا ہے۔ فارمیسی ڈاک خانے کی جانب ہے۔ الصیدلیۃ جانب مکتب البرید، الصیدلیۃ جانب مکتب البرید۔ اس کے بعد ہے شاہدہ کی ساتھن اپنی ماں کے پیچھے کھڑی ہے، شاہدہ کی ساتھن کے لیے صاحبۃ اور صدیقۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہدہ کی ساتھن اپنی ماں کے پیچھے کھڑی ہے۔ صاحبۃ شاہدۃ یا صدیقۃ شاہدۃ واقفۃ خلف امہا، صدیقۃ شاہدۃ واقفۃ خلف امہا، صدیقۃ شاہدۃ واقفۃ خلف امہا۔ اس کے بعد ہے بس کا ڈرائیور اس کے آگے کھڑا ہے، بس کا ڈرائیور سائق الحافلۃ اس کے آگے کھڑا ہے۔ واقف قدامہا، بس کا ڈرائیور اس کے آگے کھڑا ہے۔ سائق الحافلۃ واقف امامہا، سائق الحافلۃ واقف قدامہا، امامہ نہیں قدامہا، سائق الحافلۃ واقف قدامہا، کیونکہ آگے کے لیے قدام استعمال ہوتا ہے اور امام کا معنی ہوتا ہے سامنے۔
اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بس اعتباری فرق ہے. سائق الحافلتی واقف قدامہ، سائق الحافلتی واقفۃ قدامہ. اللہ و رسول اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ عز و جل مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.